بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد ناظرین کرام السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ تفہیم دین کی اس بزم کے ہمراہ ہم آپ کی خدمت میں حاضر ہیں۔ آج کی اس ملاقات میں ہمارے ساتھ تشریف فرما ہیں محترم مہمان جناب شیخ محمد انس رضوان صاحب، جو کہ معروف علمی شخصیت ہیں۔ تو آئیے ناظرین پروگرام میں ان کا استقبال کیا جائے۔ السلام علیکم شیخ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ہماری محفل میں آپ تشریف لائے، جو کہ ہمارے لیے یقیناً بہت ہی باعث مسرت ہے۔ جزاکم اللہ خیرا۔ بارک اللہ۔ آمین یا رب۔ محترم ناظرین، آج کی اس نشست میں ہمارا موضوع گفتگو ہے خیر کے کاموں میں، بھلائی کے کاموں میں ایک دوسرے کے ساتھ تعاون کرنا، ایک دوسرے کی مدد کرنا، ایک دوسرے کا ہاتھ بٹاتے رہنا۔ اب اس سلسلے میں کیا تفصیلات ہیں، اور یہ کہ خیر کے کاموں میں ایک دوسرے کی مدد کرتے رہنا، اس کے کیا طریقے ہو سکتے ہیں، اور اس کی کیا مختلف شکلیں ہمیں دین اسلام میں بتائی گئی ہیں اور سکھائی گئی ہیں۔ تو آئیے مفصل رہنمائی حاصل کی جائے اس بارے میں محترم مہمان کی زبانی۔ محترم ارشاد فرمائیے گا کہ خیر کے کاموں میں ایک دوسرے کی مدد کرتے رہنا کس طرح؟ قرآن پاک نے بہت ساری آیات میں اس طرف ہماری رہنمائی فرمائی۔ سورہ مائدہ آیت نمبر 2 میں اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَى وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ، کہ ایک دوسرے کا آپ تعاون کیجئے، ایک دوسرے کی مدد کیجئے نیکی اور اچھے کاموں پر اور تقوی پر، اور برے کام، ظلم اور زیادتی پر ایک دوسرے کی مدد نہ کیجئے۔ جی، یعنی اچھے کاموں کے معاملے میں ایک دوسرے کی مدد کیجیے، یقیناً، اور برے کاموں کے معاملے میں ایک دوسرے کی مدد نہ کی جائے۔ جی، کیونکہ برے کاموں میں مدد نہ کرنا ہی اس کی مدد ہے۔ صحیح ہے جی۔ اور محدثین یہ فرماتے ہیں کہ گویا کہ اللہ تعالیٰ نے تعاون کی 2 انواع بیان فرما دیں۔ جی، پہلی نوع تو یہ ہوگی کہ اچھے کاموں پر تعاون کرنا، اور دوسری نوع یہ ہوگی کہ برے کاموں سے روکنا، اور یہ بھی ممد اور معاون ہوگا اچھے کاموں میں بڑھنے کی طرف۔ صحیح۔ امام قرطبی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے اس آیت میں تمام کے تمام مخلوقات کو اس بات کا حکم دیا کہ نیکی اور تعاون پر ایک دوسرے کی مدد کی جائے، تمام انسانوں کی، اور برے کاموں میں بھی ایک دوسرے کی مدد یوں کی جائے کہ ان کو ان کاموں سے روک دیا جائے۔ اور یہ فرمانے لگے کہ یہ حکم تمام کی تمام مخلوقات کی طرف متوجہ ہے، قطع نظر اس بات کہ اس آدمی کا تعلق اسلام سے ہے یا اسلام سے نہیں۔ جیسے کہ ایک موقع پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ انصر اخاک ظالما او مظلوما، کہ اپنے بھائی کی مدد کیا کرو، خواہ وہ ظالم ہو یا مظلوم ہو۔ تو صحابہ کو تعجب ہوا کہ اگر وہ مظلوم ہے تب تو اس کی مدد کی جائے گی، کہ اس ظلم سے نجات کے لیے کوئی فکر، کوئی راستہ پیدا کیا جائے، لیکن اگر وہ ظالم ہے تو اس کی مدد کس طرح کی جائے گی؟ یعنی ظلم کے معاملے میں ہم اس کی مدد کریں کہ وہ مظلوم پر اور زیادہ ظلم کرے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ظالم کی مدد بھی ضروری ہے، لیکن وہ اس طرح کہ اسے اس ظلم سے باز رکھنے کی تلقین کرو، کوشش کرو، اسے لگام دینے کی ترکیب سوچو، تو مدد کی جائے بہرحال۔ تو گویا کہ بات وہی ہو گئی کہ خیر کے کاموں میں ایک دوسرے کی مدد کی جائے۔ اسی وجہ سے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دوسرے موقع پر بھی ارشاد فرمایا کہ الدال علی الخیر کفاعلہ، کہ ایک دوسرے کی اگر ہم صرف رہنمائی ہی کر دیں، کسی سیدھا راستہ ہی دکھلا دیں، کسی کو تلقین ہی کر دیں، اس کے بعد اگر وہ کوئی نیک کام کر لے گا تو ہمیں بھی ایسا ہی ثواب ملے گا گویا کہ ہم نے خود کیا۔ تو گویا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس آیت کی روشنی میں ہمیں یہ بھی فرمایا کہ اگر خود آپ میں سکت اور استطاعت نہیں ہے تو آپ کم از کم دوسرے کی رہنمائی کر دو تاکہ وہ دوسرے اس نیکی کو کر پائے۔ جی سبحان اللہ۔ اور اس طرح فرمایا کہ واللہ فی عون العبد ما کان العبد فی عون اخیہ، کہ اس میں جو ترغیب دی گئی ہے کہ ہم ایک دوسرے کے کام آیا کریں، تو اس حدیث کے بارے میں ارشاد فرمائیے گا۔
اب جیسا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایک دوسرے کے کام آیا کرو اور ایک دوسرے کی مدد کرو، جب آپ ایک دوسروں کی مدد کرو گے تو اللہ کو اپنی مدد میں پاؤ گے۔ جی اب اس میں مختلف لوگوں کے مختلف احوال ہیں، اس اعتبار سے ان کی طرف یہ عون کا حکم متوجہ ہے۔ ایک صاحب ہیں وہ صاحب مال ہیں، جی تو انہیں ان کا حکم یہ حکم اس طرف متوجہ ہے کہ وہ مال کو خرچ کریں۔ صحیح ایک صاحب ہیں وہ صاحب علم ہیں، تو یہ حکم اعانت کا ان کی طرف یوں متوجہ ہے کہ وہ علم کو پھیلانے کی کوشش کریں، لوگوں کی رہنمائی کریں۔ جی ایک آدمی بہت بہادر اور شجاع ہے تو یہ حکم ان کی طرف یوں متوجہ ہے کہ وہ اپنی شجاعت کے ذریعے نیکی کے کاموں کو آگے بڑھائیں۔ اور جی اسی تو اس کے لیے طریقہ جو بھی ہو، مقصد یہی ہے کہ اس حدیث میں ہمیں یہ بات بتائی گئی اور تعلیم دی گئی کہ انسان جب تک اپنے کسی بھائی کی مدد میں مشغول ہوتا ہے تو اس وقت تک اللہ اس کی مدد میں مشغول ہوتا ہے، یعنی اللہ اس کی مدد میں مشغول ہوتا ہے۔ مطلب یہ ہے کہ اگر ہم کسی دوسرے کے کسی کام آئیں گے، ہم اس کے لیے کوشش کر رہے ہیں، اس کے لیے کوئی بھاگ دوڑ کر رہے ہیں، جستجو کر رہے ہیں کہ اس کا یہ کام کسی طرح بن جائے، تو ہمارے جو رکے ہوئے اور بگڑے ہوئے کام ہیں تو اللہ کی طرف سے غیبی انتظام فرمایا جائے گا کہ ہمارے وہ کام پورے ہو جائیں گے یقیناً اور ہماری مشکلات دور ہو جائیں، ہماری بگڑی جو ہے وہ سنور جائے۔ تو گویا اگر ہم یہ چاہتے ہیں کہ ہمیں ہماری مشکلات سے نجات نصیب ہو جائے تو ہمیں دوسروں کو مشکلات سے نجات دلانے کے لیے کچھ کرنا چاہیے۔ جو دوسروں کے کام آئے گا تو اللہ بھی اس کی مدد فرمائے گا۔ اور ہم یہ انبیاء کرام علیہم السلام کی جو سیرت مبارکہ اور حیات طیبہ، اس میں بھی ہمیں باہمی تعاون کے سلسلے سے جو واقعات قرآن کریم میں نظر آتے ہیں، تو ابراہیم علیہ السلام کا واقعہ، تو اس بارے میں کچھ فرمائیے گا۔ جیسا کہ آتا کہ سیدنا ابراہیم علیہ السلام کو اللہ تعالی نے حکم فرمایا تعمیر بیت اللہ کا، تو سیدنا ابراہیم علیہ السلام اس سے پہلے ان کا مکالمہ ہوا سیدنا اسماعیل علیہ السلام سے، جی اور سیدنا ابراہیم نے عرض کیا سیدنا اسماعیل سے ان اللہ امرنی بامر، کہ اللہ تعالی نے مجھے ایک حکم دیا۔ تو سیدنا اسماعیل نے فرمایا کہ یہ تو خوش نصیبی کی بات ہے، تو اس حکم کو مکمل کیجئے اور پورا کیجئے۔ جی اور پھر یہ بھی فرمانے لگے کہ وہ حکم کیا ہے اور میں اس میں آپ کی کیا مدد کر سکتا ہوں۔ صحیح۔ تو اس وقت سیدنا ابراہیم علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ کی طرف سے بنائے بیت اللہ کا جو حکم ملا، تو سیدنا اسماعیل علیہ السلام نے پوری کی پوری آپ کی مدد فرمائی، اور یوں مدد فرمائی کہ سیدنا اسماعیل علیہ السلام پتھر اکٹھے کر کے لاتے، جی اور پھر سیدنا ابراہیم علیہ السلام ان کو ترتیب سے لگاتے، اور یوں بیت اللہ کی تعمیر ہوئی اور بیت اللہ کی دیواریں بنی اور بیت اللہ مکمل ہوا۔ صحیح ہے۔ تو ابراہیم علیہ السلام کو جب اللہ کی طرف سے یہ حکم دیا گیا بیت اللہ کی تعمیر کا، تو انہوں نے اپنے بیٹے اسماعیل علیہ السلام سے تذکرہ کیا اور پھر دونوں نے مل جل کر یہ مبارک ترین کام انجام دیا۔ تو قرآن کریم میں بھی اس جانب کچھ اشارہ کیا یہ گیا قرآن پاک میں فرمایا گیا کہ وَإِذْ يَرْفَعُ إِبْرَاهِيمُ الْقَوَاعِدَ مِنَ الْبَيْتِ وَإِسْمَاعِيل، جی کہ جب سیدنا ابراہیم علیہ السلام، سورہ بقرہ میں فرمایا گیا آیت نمبر 127 میں، کہ جب وہ ان کی تعمیر کو اٹھا رہے تھے تو اللہ تعالیٰ سے ساتھ بنیادیں بلند کر رہے تھے۔ جی بنیادیں بلند کر رہے تھے، اور سیدنا اسماعیل بھی ساتھ تھے، تو اس کے ساتھ ساتھ وہ ایک بہت ہی اہم دعا مانگ رہے تھے جی کہ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم، کہ اے ہمارے رب ہماری اس محنت اور کاوش کو قبول کر لیجئے، اگر آپ نے قبول کیا تو اس کا یقیناً یہ ہمارے لیے ذخیرہ آخرت ہوگا، صحیح اور ہے اگر کہ قبول اے نہ ہمارے رب تو ہم سے یہ قبول فرما لے، بے شک تو سننے والا ہے، جاننے والا ہے، انک انت السمیع العلیم۔ تو یہاں یہ عظیم ترین اور اہم ترین سبق بھی پوشیدہ ہے کہ اتنا مبارک کام انجام دے رہے ہیں دونوں، اور یہ کہ اللہ کے جلیل القدر پیغمبر ہیں ابراہیم علیہ السلام، اور ان کے وہ بیٹے جو کہ بعد میں انہیں بھی نبوت سے سرفراز کیا گیا۔ تو اس قدر جلیل القدر یہ شخصیات اور اس قدر مبارک ترین کام انجام دیا جا رہا ہے کہ بیت اللہ کی تعمیر کا یہ کام پھر یہ اپنی طرف سے نہیں ہے،
بلکہ خود اللہ کے حکم کی تعمیل کے طور پر ہے کہ خود اللہ کی طرف سے یہ حکم دیا گیا، اور اللہ کے حکم کی تعمیل کرتے ہوئے یہ دونوں حضرات اس کام میں مشغول ہیں، لیکن اس کے باوجود یہ فکر دامنگیر ہے کہ قبولیت نصیب ہوگی ہمارے اس عمل کو یا نہیں۔ تو اللہ سے یہ دعا اور التجا و فریاد کہ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم، تو اس میں ہم سبھی کے لیے سبق ہے کہ ہر عمل کے بارے میں ہمیں اللہ سے یوں ہی فریاد کرتے رہنا چاہیے کہ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم۔ تو یہ گویا کہ ابراہیم علیہ السلام کے اس واقعے میں ہمارے لیے یہی مثال ہے کہ باہمی تعاون اور مل جل کر اچھے کام کرنا، اچھے کاموں کے سلسلے میں ایک دوسرے کا ہاتھ بٹانا چاہیے، کہ یہ انبیاء کرام علیہم السلام کی سنت اور ان کا طریقہ بھی ہے۔ سورہ کہف میں جو ذوالقرنین کا واقعہ بیان کیا گیا ہے، جو کہ ایک معروف بادشاہ تھا، بہت بڑا فاتح، مشرق و مغرب کے تمام علاقے اس نے فتح کیے، اسی لیے اسے ذوالقرنین کے لقب سے یاد کیا جاتا ہے کہ جہاں سے سورج طلوع ہو رہا ہے اور جہاں غروب ہو رہا ہے، تو اس قدر وسیع علاقے اس نے فتح کیے۔ تو اس کے ساتھ ایک واقعہ پیش آیا جو سورۃ الکہف کے آخر میں مذکور ہے، تعاون کے حوالے سے بیان فرمائیے گا۔ اس واقعے میں ہمیں یہ رہنمائی ملتی ہے تعاون کے حوالے سے جی، کہ چاہے ہماری ایک دوسرے سے تعلق اور پہچان ہو یا تعلق اور پہچان نہ ہو، جب بھی ہم سے کسی بھی خیر کے کام میں کوئی معاونت طلب کرے تو ہمیں اس بات کا اہتمام کرنا چاہیے کہ اس کی خیر کے کام میں مدد کی جائے۔ اور جیسا کہ حدیث پاک آپ نے بھی ذکر کی، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ظالم کی مدد یہ کہ اس کو ظلم سے روکا جائے، تو کسی بھی طور پر ہم ایک دوسرے کی مدد کرنے والے ہوں۔ جیسا کہ قرآن پاک میں بیان فرمایا گیا، وہ کہنے لگے کہ ان یأجوج و مأجوج مفسدون فی الارض فہل نجعل لک خرجا علی ان تجعل بیننا و بینہم سدا، کہ وہ نکلنے والے ہیں اور زمین میں فساد کرنے والے ہیں، تو آپ کوئی ایسی رکاوٹ کھڑی کر دیجئے جس کی وجہ سے ہماری ان سے حفاظت ہو جائے۔ باوجود اس بات کے کہ وہ ان کو جانتے نہیں تھے، تو انہوں نے پھر یہ کہا کہ ما مکنی فیہ ربی خیر فاعینونی بقوت اجعل بینکم و بینہم ردما۔ اس کے بعد جوابی طور پر انہوں نے ان کے پاس وہ اسباب اللہ تعالی نے ان کو بادشاہت کے ذریعے مہیا کیے ہوئے تھے، تو انہوں نے اس قوم کی مدد کی اور اس مدد کے طور پر ان کو اس سے نجات بھی دلا دی۔ اور پھر آخر میں فرمانے لگے، مقصد یہ کہ وہاں ایک علاقے میں یہ پہنچے ذوالقرنین، تو وہاں جو قوم آباد تھی انہوں نے یہ شکایت کی کہ یہ جو یأجوج مأجوج یہ قوم ہے، یہ فتنے پھیلاتی ہے، خرابیاں پھیلاتے ہیں یہ لوگ، اور ہمیں تنگ کیا کرتے ہیں یہ لوگ، تو آپ کوئی رکاوٹ ایسی کھڑی کر دیجئے کہ جس کی وجہ سے یہ لوگ ہم تک نہ پہنچ سکیں، ہمیں ان کی شرارتوں سے، ان کے فتنوں سے نجات نصیب ہو سکے۔ اور تب انہوں نے یعنی ذوالقرنین نے اس قوم کو جواب میں یوں کہا کہ ما مکنی فیہ ربی خیر، کہ تم لوگوں نے یہ جو پیشکش کی ہے کہ فہل نجعل لک خرجا کے اخراجات کا انتظام ہم کریں گے، اور آپ کوئی رکاوٹ کھڑی کر دیجئے، تو اخراجات کے انتظام کی ضرورت نہیں ہے، میرے رب نے مجھے جو توفیق، جو وسائل عطا فرما رکھے ہیں وہ بہت کافی ہیں، میں یہ دیوار تعمیر کروں گا تاکہ تمہیں نجات نصیب ہو یاجوج ماجوج کی شرارتوں سے۔ البتہ یہ کہ تم مجھے فَأَعِینُونِی بِقُوَّةٍ، افرادی قوت کا انتظام کرو، افرادی قوت، یعنی تم لوگ خود اس کام میں میری مدد کرو، جو اخراجات ہوں گے وہ میں خود برداشت کروں گا۔ الغرض یہ دیوار تعمیر کی گئی، اور یہ کہ قیامت تک اور قیامت سے کچھ پہلے جو وقت ہوگا قرب قیامت تک کا، اس وقت تک یہ دیوار قائم رہے گی۔ جب اللہ کی مرضی ہوگی تو وہ لوگ آ جائیں گے دیوار میں سوراخ کر کے، یاجوج ماجوج۔ تو اس میں یہی سبق مقصود ہے کہ ذوالقرنین نے بھی کس طرح تعاون کیا نیک کام میں۔ محترم ناظرین، فی الحال لیتے ہیں مختصر سا وقفہ، ہمارے ساتھ ہی رہیے گا۔
ناظرین، وقفے کے بعد ہم حاضر خدمت ہیں۔ آئیے سلسلہ گفتگو کو آگے بڑھایا جائے مہمان کی زبانی۔ محترم، وقفے سے قبل گفتگو یہ چل رہی تھی کہ خیر کے کاموں میں ایک دوسرے کی مدد کرنا دین اسلام میں ہمیں یہ تاکید و تلقین کی گئی ہے۔ گزشتہ انبیاء کرام علیہم السلام میں سے ابراہیم علیہ السلام کا واقعہ آپ نے اس حوالے سے بیان فرمایا، اور یہ کہ غیر انبیاء میں سے ذوالقرنین کا واقعہ جو کہ سورۃ الکہف میں مذکور ہے، اس کی طرف آپ نے اشارہ فرمایا۔ اب یہ کہ خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت مبارکہ کے حوالے سے کوئی مثال ارشاد فرمائیے گا۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا اپنا معمول مبارک بھی یہ رہا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی عنہم اجمعین کے ساتھ ان کے معاملات میں مدد فرمایا کرتے، اور کوئی صحابی اگر کوئی نیک کام کرتے تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کو بھی ترغیب دیتے کہ اس نیک کام میں اس کا ہاتھ بٹاؤ اور اسے مکمل کر دو۔ اور اس کی بہت سی مثالیں ہمیں احادیث نبویہ سے ملتی ہیں، سیرت نبویہ صلی اللہ علیہ وسلم سے۔ سیدنا عثمان ابن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ ہم آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ سفر میں، حضر میں اکٹھے رہتے، اور کم اور زیادہ تمام کے تمام معاملات میں عملی طور پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہمیں معاونت نصیب ہوتی۔ پھر ایک دوسری حدیث، یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہماری مدد کیا کرتے تھے۔ جی ہاں، چاہے وہ کوئی چھوٹی سی چھوٹی چیز ہوتی، چاہے وہ بڑی سی بڑی چیز بھی ہوتی، ہاتھ بٹایا کرتے، یعنی کہ ایک طرف الگ تھلگ بیٹھے ہوئے بڑے بن کر، یعنی اپنے مرتبے کے باوجود بھی وہ ہماری مدد فرمایا کرتے تھے۔ اور اسی طرح سیدنا سلمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے آپ کے سامنے ایک مرتبہ اس بات کا اظہار فرمایا کہ میں کھجوروں کے درخت لگانا چاہتا ہوں، اور ان کی مقدار بھی کافی بڑی بیان فرمائی کہ 300 تک۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ سے فرمایا کہ ان کی مدد کیجئے۔ تو یعنی جب سلمان فارسی رضی اللہ عنہ نے اپنی اس خواہش کا اظہار کیا کہ میں 300 درخت اگانا چاہتا ہوں، کھجور کا اتنا بڑا باغ میں لگانا چاہتا ہوں، جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے باقی صحابہ کرام کو اس جانب متوجہ فرماتے ہوئے یہ ترغیب دی کہ ان کی مدد کی جائے، اس کام میں تعاون کیا جائے۔ یقیناً تو سیدنا سلمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اس ترغیب کے نتیجے میں مختلف صحابہ شامل حال ہو گئے، اور کوئی 20، کوئی 15، کوئی 30 ٹہنیاں لے کر آنے لگا، اور اس کے بعد اس سے بڑھ کر ایسا ہوا کہ جو اس کی جو ہمیں کھدائی کرنی پڑتی تھی اس کو لگانے کے لیے، وہ بھی شروع ہوئی اور وہ بھی کی گئی، اور اس کے نتیجے میں یہ تمام کا تمام کا باغ مکمل ہو گیا اور لگ بھی چکا۔ یعنی 300 درخت وہاں اگا دیے گئے۔ ایک آدمی نے اس ارادے کا اظہار کیا، اور ظاہر ہے کہ درخت لگانا یہ تو کار خیر ہے، کوئی یہ نہ سمجھے کہ یہ کون سی بڑی بات ہے کہ درخت اگانے کا ارادہ کیا، تو درخت اگانا یہ کار خیر ہے، اور بالخصوص پھلدار درخت۔ ایک تو یہ کہ اس کا سایہ ہوگا، سایہ دار درخت، اور پھر پھلدار درخت۔ جیسا کہ ایک حدیث میں ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جس کسی نے کوئی درخت اگایا، اس کے سائے میں جو کوئی بھی آرام کرے گا، یا اس کے پھل سے جو کوئی بھی انسان یا کوئی پرندہ بھی اگر جو کچھ بھی کھائے گا تو وہ اس انسان کے لیے صدقہ ہوگا۔ تو یہ بہت بڑا کار خیر ہے جس کا انہوں نے ارادہ کیا۔ چنانچہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کار خیر میں دیگر تمام صحابہ کو ان کے ساتھ تعاون اور ان کی مدد کی ترغیب دی کہ ان کی مدد کی جائے۔ تو کار خیر میں مدد کا سبق ہمیں ملا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اس حکم کی وجہ سے، کہ حکم دیا کہ سب ان کا ہاتھ بٹائیں۔ اس سے بڑھ کر ایک دوسرا واقعہ بھی ہمیں ملتا ہے کہ غزوہ خندق کے موقع پر جب صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ عنہم اجمعین اس خندق کی کھدائی میں مصروف رہے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم بھی ان کے ساتھ مصروف ہو گئے، تو فقر و فاقہ کی وجہ سے ایسا بھی ہوا کہ کچھ کھانے پینے کو نہ تھا، تو صحابہ نے اپنے پیٹ پر پتھر بھی باندھے۔ تو ساتھ میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک کے بجائے 2 پتھر باندھے، اور صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ عنہم اجمعین کی مدد کی اس خندق کی کھدائی میں اور اپنے گرد حفاظتی حصار کے قائم کرنے میں۔ تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی سے ہمیں یہ دوسری
مثال بھی ملتی ہے۔ جی ہاں بے شک۔ ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ عنہ معروف صحابی ہیں، تو ان کا بھی اس حوالے سے ہمیں تذکرہ ملتا ہے، کیا وہ واقعہ ہے؟ کہ سیدنا ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی قوم میں ایک خصوصیت تھی، جی اور وہ خصوصیت یہ تھی کہ اگر ان کے پاس کھانے پینے کی اشیاء یا ختم ہو جاتا ساز و سامان، تو جس کسی کے پاس جو کچھ ہوتا جی وہ آپس میں ان سب کو اکٹھا کر لیتے۔ صحیح ہے۔ کسی کے پاس کچھ ہے تو اس نے جمع کر دیا، اور اگر کسی کے پاس کچھ نہیں تو وہ جمع نہ کر پایا، لیکن اس کے بعد اس کو سب میں برابر کا برابر تقسیم کر دیا جاتا۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ان کی یہ خصلت پسند آئی، اور گویا کہ اس بات کی اس میں ترغیب ہے کہ ہمارے پاس کچھ ہو یا نہ ہو، ہم تمام معاملات میں اور تمام اوقات میں ایک دوسرے کی مدد کریں۔ جی ہاں، کہ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے علم میں یہ بات آئی کہ ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ عنہ کی جو قوم ہے، جو خاندان یا قبیلہ ہے، تو ان میں یہ معمول چلا آ رہا ہے کہ کھانے پینے کی چیزیں جو ہیں وہ جمع کر لیتے ہیں، سب مل جل کر، کسی کے پاس کم ہے کسی کے پاس زیادہ ہے، تو یوں گویا کہ ایک چیز جس کا نام ہے تکافل، جس کی ترغیب دی گئی ہے، تو اس کی ایک یہ شکل بن گئی۔ جی یقیناً اس کی ایک یہ شکل بن گئی، عملی شکل بن گئی، جی ہاں بالکل۔ کہ تمام کا تمام اکٹھا کر لیا گیا، اور صاحب ضرورت کو جب ضرورت پڑی اس ضرورت میں استعمال ہو گیا، اس بات سے قطع نظر کہ ان کا کنٹریبیوشن کتنا تھا۔ جی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سے ہمیں یہ بھی ایک مثال ملی۔ تو تکافل جو ہے، یہ اس بارے میں بھی آپ اگر کچھ فرمانا چاہیں کہ بعض اوقات بہت سے خاندانوں میں یہ ہوتا ہے کہ ایک دوسرے کی مدد کے لیے وہ کچھ کرتے رہتے ہیں کہ یہ حصہ اپنا اپنا جو ہے وہ کچھ رقم سب جمع کرتے ہیں، تو یہ اچھی بات ہے۔ یقیناً اچھی بات، اور اس کی مختلف شکلیں ہو سکتی ہیں، اور اس سے ہمیں یہ بات معلوم ہوئی کہ تکافل کے جو فکری پہلو ہے وہ احادیث نبویہ اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے طرز عمل سے ثابت ہے۔ اور جہاں تک اس کی، جیسے آپ نے فرمایا کہ خاندانوں میں لوگ اکٹھا کر لیتے ہیں، اور بسا اوقات آج کل ایسا بھی ہونے لگا کہ خاندانوں سے بڑھ کر جو کمیونٹی ہے، کمیونٹی لیول پر، اور اس کے علاوہ بعض اوقات ملکی لیول پر بھی اس کی کوشش کی جاتی ہے، اور اس کے مختلف طریقوں کو اپنایا جاتا ہے، تو اس کا فکری ثبوت تو ہمیں ملتا ہے۔ البتہ اس کے عملی طور پر ان طریقوں کو آزمانے سے پہلے ہمیں یہ دیکھ لینا چاہیے کہ وہ شریعت محمدیہ صلی اللہ علیہ وسلم کے مطابق ہوں، اور اس میں کچھ ایسی کمی نہ ہو، اور ان کو اپنانے میں اس حدیث پر عمل بھی ہے اور بہت سا لوگوں کا فائدہ بھی ہے۔ جی ہاں، تعاون کا ایک یہ اہم ترین طریقہ ہے۔ ابو ذر غفاری رضی اللہ عنہ نے ایک بار رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ سوال دریافت کیا کہ ای الاعمال افضل، کہ اللہ کے رسول ارشاد فرمائیے گا کہ بہترین عمل کون سا ہے؟ تو جواب میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ارشاد فرمایا، تو اس کی روشنی میں یہ تعاون کی اہمیت کس طرح واضح ہوتی ہے؟ تعاون کی اہمیت یوں واضح ہوتی ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے مختلف اوقات میں سوالات کیے گئے کہ کون سا عمل افضل ہے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس موقع کی مناسبت سے اس عمل افضل کو بیان فرما دیتے۔ حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالی عنہ نے جب سوال کیا کہ ای الاعمال افضل، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ تعین صانعا، کہ کوئی بھی کام کرنے والا ہے، صنعت کر رہا ہے، تو آپ اس کی مدد کیجئے۔ اور پھر یہ فرمایا کہ ایک مومن دوسرے مومن کا بھائی ہے، اور بھائی ہونے کے نتیجے میں اسے ایک دوسرے کی مدد بھی کرنی ہے، اور مدد کرنے کے ساتھ ساتھ اگر اس سے کوئی تکلیف اور کوئی نقصان ہو رہا ہے، اس نقصان سے بھی اس کی حفاظت کرنی ہے، اور ساتھ ساتھ میں اگر وہ وہاں پہ موجود نہ ہو، اس کی عدم موجودگی میں پیٹھ پیچھے بھی اس کا خیال کرنا ہے۔ یعنی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مختلف پہلو ارشاد فرما دیے کہ اگر کوئی کسی صنعت میں ہے، کوئی تجارت میں ہے، کسی نیک کام میں ہے، تو آپ اس کی بھی مدد کیجئے، اور اس نیک کام میں کسی نقصان کا اندیشہ ہے، کسی چیز کے ضائع ہونے کا اندیشہ ہے، تو اس کو بھی آپ محفوظ بنائیے، اور اگر کبھی وہ موجود نہ ہو تو پیٹھ پیچھے بھی آپ اس کو نقصان سے بچانے کا اہتمام کیجیے اور اس کی مدد کیجیے۔ گویا کہ مدد کے لیے ضروری نہیں کہ ہم آمنے سامنے ہوں، اگر موجود نہ بھی ہوں تو ایسی صورت میں بھی ہمیں ایک دوسرے کی تعاون کی ہمیں تلقین کی گئی۔ جی، یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جس طرح مختلف مواقع پر جب آپ سے یہ سوال کیا گیا کہ ای الاعمال افضل، کہ اللہ کے رسول بہترین عمل کون سا ہے، تو آپ نے جواب دیا کہ الصلاة علی وقتها، نماز اپنے وقت پر قائم کرنا،
اور کبھی جواب دیا کہ الجہاد فی سبیل اللہ، اللہ کی راہ میں جہاد، اور یہ کہ بر الوالدین، والدین کے ساتھ حسن سلوک، ان کی خدمت و اطاعت، خبر گیری وغیرہ۔ تو آگے بڑھتے بڑھتے یہاں یہ حدیث مختصر ہے، آگے یہ کہ یہ بھی ارشاد فرمائے کہ وَتُعِينُ صَانِعًا، جو کوئی محنت کش ہے یا کاریگر قسم کا انسان ہے، صنعت و حرفت کے پیشے سے اس کا تعلق ہے، تو اس کی مدد کیجیے۔ مقصد یہ ہے کہ جو کوئی نادار ہے، غریب ہے، اس کے پاس کچھ بھی نہیں ہے، محروم ہے، تو اس کی مدد تو کی جانی چاہیے ضرور۔ اس سے بڑھ کر مزید یہ ہے کہ اگر کوئی بالکل بے روزگار اور نادار نہیں ہے، بلکہ اس کا کوئی چھوٹا موٹا کاروبار ہے، کارخانہ ہے، کاریگر قسم کا انسان ہے، تو ہم یہ نہ سوچیں کہ یہ تو کاریگر ہے، ہنرمند ہے، اس کا کارخانہ ہے، تو اس کی مدد کیوں کریں؟ ہو سکتا ہے کہ وہ کاریگری کے باوجود پریشانی کا شکار ہو، اور یہ تو بڑی بات ہے کہ وہ کاریگری کر رہا ہے، ورنہ اگر وہ بھی چھوڑ چھاڑ کر بیٹھ جائے کہ کوئی مجھے صدقہ دے دے گا، خیرات دے دے گا، زکوٰۃ دے دے گا، لیکن وہ یوں صدقہ اور خیرات کے انتظار میں ہاتھ پر ہاتھ دھرے ہوئے بیٹھا نہیں ہے، تو یہ تو اس کی عظمت ہے۔ کاریگر ہے مگر اس کے باوجود وہ مشکلات سے دوچار ہے، تب بھی ہمیں حیثیت کے مطابق، گنجائش کے مطابق اس کی مدد کرنی چاہیے، اس کے ساتھ تعاون کرنا چاہیے جو ہم سے بن پڑے۔ اور یہ کہ مومن کا بھائی ہے، یکف علیہ ضیعتہ، اس کے لیے کسب معاش کے معاملات میں وہ اس کی مدد کیا کرتا ہے۔ یا ایک معنی اس کا یہ بھی بیان کیا گیا ہے کہ وہ اسے ضائع ہونے سے بچاتا ہے، کہ یہ ضائع نہ ہو جائے، کہ بے روزگاری، پریشانی، فقر و فاقے کی نوبت نہ آ جائے، تو یوں اس چیز سے ضائع اور برباد ہو جانے سے اسے بچانے کے لیے ہر مومن ایک دوسرے کے ساتھ، تمام اہل ایمان تعاون کیا کرتے ہیں، مدد کیا کرتے ہیں کہ یہ کہیں ضائع نہ ہو جائے، برباد نہ ہو جائے، بے روزگاری کا شکار ہو کر نہ رہ جائے۔ اور یہ کہ جب تک سامنے ہیں تو ایک دوسرے کی مدد کر رہے ہیں، ایک دوسرے کا ہاتھ بٹا رہے ہیں، لیکن اگر کوئی کسی وجہ سے سفر پر گیا ہے، غیر موجود ہے، تو ایسی بات نہیں کہ جب تک سامنے تھے، شرم تھی، لحاظ تھا، تو ایک دوسرے کے کام آ رہے ہیں، مدد کر رہے ہیں، آگے بڑھ رہے ہیں۔ جیسے ہی کوئی چلا گیا اپنی کوئی چیز چھوڑ کر، تو اب ہم بھی نظریں پھیر لیں، ایسی نوبت نہ آنے پائے۔ بلکہ اگر وہ کسی وجہ سے کچھ دنوں کے لیے غائب بھی ہے، غیر موجود ہے، اس کی غیر موجودگی میں بھی مومن کی شان یہ ہے کہ وہ اس کے سامان کی، اس کے کاروبار کی، اس کے اہل و عیال کی، اس کے گھر بار کی حفاظت کا فریضہ انجام دے، نظر رکھے، خبر رکھے۔ تو یہ تعاون کی شکلیں ہیں کہ جن کا ہمیں دین اسلام میں حکم دیا گیا ہے، تاکید و تلقین کی گئی۔ تو عین صانعان سے ایک بات یہ بھی معلوم ہوئی، جس کی طرف آپ نے بھی اشارہ فرمایا کہ اگر کسی صنعت و حرفت میں بھی کوئی آدمی ہے تو ہمیں اس کی بھی مدد کرنی ہے، اور اس کا ایک فائدہ یہ بھی ہے کہ یہ بھی ہو سکتا ہے کہ کل کلاں کو وہ کام بڑھے گا، ایک چھوٹے سے سبھی کا فائدہ ہوگا، اور بہت سے لوگوں کو اس سے روزگار بھی مل سکتا ہے۔ جی بے شک۔ محترم ناظرین، فی الحال لیتے ہیں مختصر سا وقفہ، ہمارے ساتھ ہی رہیے گا۔ ناظرین کرام، وقفے کے بعد ہم حاضر خدمت ہیں۔ آئیے سلسلے گفتگو کو اب پایہ تکمیل تک پہنچایا جائے محترم مہمان کی زبانی۔ شیخ، وقفے سے قبل جو گفتگو آپ نے فرمائی کہ خیر کے کاموں میں، بھلائی کے کاموں میں ایک دوسرے کی مدد کرنا، تعاون کرنا، اس کی ہمیں دین اسلام میں بڑی تاکید و تلقین کی گئی ہے، اس کے بڑے فضائل بیان کیے گئے ہیں۔ اس کی کیا مختلف شکلیں ہو سکتی ہیں؟ تو ایک شکل اور ایک طریقہ جو کہ ہمیں احادیث میں نظر آتا ہے، وہ یہ کہ اگر کوئی کاریگر ہے اور مشکلات سے دوچار ہے تو اس کی مدد کی جائے، تاکہ اس کی محنت، اس کی ہنر مندی وہ پھل پھول سکے اور سبھی کا بھلا ہو سکے، اس کا اپنا بھی، دوسروں کا بھی۔ تو اس بارے میں مزید کچھ فرمائیے گا۔ اس کے علاوہ جیسے کہ آپ نے رہنمائی فرما دی، اس کے علاوہ اور بھی بہت ساری تعاون کی شکلیں ہیں۔ جی، پروگرام کے شروع میں جیسا کہ اس آیت کی روشنی میں ہم نے اس بات کا ذکر کیا
کہ وتعاونوا علی البر والتقوی ولا تعاونوا علی الاسم والعدوان میں تعاون کی 2 شکلوں کو بیان فرما دیا گیا. اس کے مطابق ابھی ان کی انواع اور اقسام کو اور صورتوں کو واضح کیا جا سکتا ہے. جہاں تک پہلی شکل کا تعلق ہے التعاون فی البر والتقوی، اس میں سے قرآن پاک ہے، سورہ صف ہے، اس کی آیت نمبر 14 میں فرمایا گیا کہ یا ایھا الذین آمنوا کونوا انصار اللہ، اے ایمان والو اللہ تعالیٰ کے مددگار ہو جاؤ. اور اس میں بنیادی طور پر اللہ تعالیٰ کی طرف جو دعوت ہے دین کی، اس کی مدد کا اشارہ فرمایا گیا کہ لوگوں کو اللہ تعالیٰ کی دین کی طرف اور اللہ تعالیٰ کی طرف بلاؤ، اور فرمایا گیا کہ یہ تعاون کی ایک شکل ہے. اسی طرح سورہ قصص آیت نمبر 35 میں اللہ تعالیٰ نے سیدنا موسیٰ علیہ السلام کو فرمایا سنشد عضدک بأخیک، کہ سیدنا موسیٰ علیہ السلام کو پہلے اکیلے ہی حکم ربی متوجہ تھا فرعون کی طرف دعوت کا، پھر بعد میں فرمایا کہ ایسی بات نہیں، آپ اپنے آپ کو اکیلا محسوس نہ کرو، میں تو ہوں ہی تمہارے ساتھ، لیکن ساتھ ساتھ تمہارے بھائی ہارون کو بھی تمہارے ساتھ کر دوں گا، شامل کر دوں گا. تو یہ تعاون کی شکلوں میں سے ایک شکل، اس کو بھی ارشاد فرما دیا گیا. اس کے علاوہ اور بھی بہت ساری تعاون کی شکلیں ہیں. ایک دوسری شکل یہ بھی ہے کہ عبادات کی اقامت اور ان کو قائم کرنے میں بھی ہم ایک دوسرے کی مدد کریں. جیسے کہ اللہ تعالیٰ نے سورہ حج میں خلفائے راشدین سے متعلق فرمایا یا مؤمنین سے متعلق فرمایا الذین ان مکناہم فی الارض اقاموا الصلاۃ وآتوا الزکاۃ وامروا بالمعروف ونہوا عن المنکر. تو تعاون کی ایک شکل یہ بھی ہے کہ آدمی خود بھی نماز کا اہتمام کرے، خود بھی زکوٰۃ کا اہتمام کرے. اہل ایمان کے بارے کہ ارشاد فرمایا کہ اہل ایمان کی شان یہ ہے کہ اگر انہیں زمین میں قوت اور شوکت نصیب ہوگی تو وہ ایسا ایسا کریں گے. تو نہ صرف یہ کہ خود زکوٰۃ ادا کریں گے، خود نماز کا اہتمام کریں گے، بلکہ نماز کو قائم کرنے کے جو ادارے ہیں ان کو بھی ڈیولپ کیے جائے، زکوٰۃ کی کلیکشن کے، پھر جو مستحقین ہیں ان تک پہنچانے کے جو ذرائع ہو سکتے ہیں ان کو بھی استعمال کیے جائے، امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کو بھی کیے جائے. تو یہ تمام کی تمام تعاون کی شکلیں ہیں. اس کے علاوہ تعاون کی شکلیں اور بھی بہت ساری ہو سکتی ہیں، جیسے کہ قرآن پاک میں اللہ جل شانہ کا ارشاد ہے، سورہ توبہ ہے، آیت نمبر 17 اور 18 ہے، انما یعمر مساجد اللہ، کہ اللہ تعالیٰ کی جو مساجد ہیں ان کو آباد کیے جائے. آبادی کی مختلف شکلیں ہیں. ایک تو یہ کہ مساجد کی تعمیر ہو، پھر تعمیر کے بعد دوبارہ نمازوں کا اس میں اہتمام ہو. تو آباد رکھنے میں مراد جو ہے ایک تو یہ کہ تعمیر کی جائے، انما یعمر مساجد اللہ من آمن باللہ والیوم الآخر. اللہ کی مسجدوں کو وہی تعمیر کرتا ہے کہ جو اللہ پر اور روز قیامت پر ایمان رکھتا ہو، کہ یہ ایمان کی علامت ہے کہ انسان اللہ کے گھروں، اللہ کی مسجدوں کو تعمیر کیا کرتا ہو. تو یہاں تعمیر میں دونوں باتیں شامل ہیں، ایک تو واقعی مسجد تعمیر کرنا کہ اس کی بلڈنگ، عمارت بنانا، اور مزید اس میں یہ بات بھی شامل ہے کہ مسجد کو آباد رکھنا، کہ با جماعت نماز کی پابندی ہو، اور یہ کہ انسان جو ہے سستی سے بچے، مسجد میں حاضر ہوا کرے، مسجد میں نماز، مسجد میں تلاوت قرآن وغیرہ. تو یوں یہ چیزیں جو ہیں گویا کہ اور اس جانب دوسروں کو متوجہ کرنا یا مسجد تعمیر کرنا، مسجد کو آباد رکھنا، تو خیر کے کاموں میں ایک دوسرے کے ساتھ تعاون کی گویا ایک شکل یہ بھی ہے. تعاون کی اور شکلوں میں سے ایک شکل یہ بھی ہے کہ التعاون فی طلب العلم، کہ علم کو حاصل کرنے میں ایک دوسرے کا تعاون کیا جائے. اور یہ بھی ہمیں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کے طرز عمل سے ملتا ہے. سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کے مختلف واقعات ہماری نظر سے گزرتے ہیں کہ سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ انہوں نے ایک صحابی کے ساتھ یہ معاملہ طے کر لیا کہ جب آپ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس میں جاؤ گے اور تمہیں جو کچھ حدیث سننے کو ملے گی تم وہ آ کے مجھے بیان کرو گے، اور جب میں آپ کی مجلس میں حاضر ہوں گا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو احکامات اور مسائل بیان فرمائیں گے وہ میں آپ کو بیان کروں گا. باری مقرر کر لی، باری مقرر کر لی. ایک دن میں جاؤں گا، جو کچھ وہاں سنوں گا، دیکھوں گا، سیکھوں گا، وہ آ کر میں آپ کو بتاؤں گا، اور دوسرے دن آپ جائیں گے اور جو کچھ وہاں آپ دیکھیں گے، سنیں گے، سیکھیں گے، وہ آ کر مجھے بتائیں گے. تو طلب علم میں یوں ایک دوسرے کے ساتھ تعاون کرنا، یہ بھی تعاون کی ایک اہم ترین شکل ہے. اسی طرح تعاون کی مختلف شکلوں میں جو اور یہ جو حدیث ہے کہ نظر اللہ امرأ سمع منا حدیثا فحفظه
حتیٰ یبلغہ، تو اس میں بھی تعاون کی شکل ہے، بلکہ اس سے بھی بڑھ کر یہ کہ اس میں عظیم ترین خوشخبری بھی ہے۔ تو اس بارے میں فرمائیے گا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس میں اس خوشخبری کو بھی بیان فرما دیا کہ جب آپ نے کسی حدیث پاک کو سنا اور سننے کے بعد خود عمل کر لیا، یہ بھی اچھا ہے، لیکن اس میں تعاون کی شکل یہ ہے کہ آپ وہ حدیث کسی ایسے شخص تک پہنچا دیں جس تک یہ حدیث پہلے نہیں پہنچی تھی، اور اس کے بعد جب وہ اس پر عمل کر لے گا تو گویا کہ ہم نے عملی طور پر اس نیک کام میں اس کا تعاون کر دیا۔ جی، تو گویا اس میں تو نہ صرف یہ کہ تعاون ہے، بلکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے بہت ہی قیمتی ترین دعا ہے اس انسان کے لیے جو کہ یہ کام کرے، کہ فرمائے کہ نضر اللہ امرأً، اللہ تر و تازہ رکھے اس انسان کو، سمع حدیثی، یا ایک روایت میں کہ سمع مقالتی، جس نے میری بات سنی پھر اسے یاد رکھا پھر اسے دوسروں تک پہنچایا۔ تو دین کا علم سیکھنا سمجھنا، آیات و احادیث کو سیکھنا سمجھنا پھر دوسروں تک پہنچانا، تو اس انسان کے لیے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے یہ مبارک اور مقدس کلمات کہ اللہ اسے تر و تازہ رکھے۔ تر و تازہ یعنی جیسے اردو میں ہم کہتے ہیں کہ اللہ اسے آباد رکھے، تو کتنی بڑی خوشخبری ہے یہ۔ یقیناً رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے دعا نصیب ہو جائے کہ اللہ اسے ہرا بھرا تر و تازہ رکھے، آباد رکھے۔ تو یوں دین کی باتیں سیکھنا، پھر یہ کہ آگے دوسروں تک پہنچانا، اور اگر انسان شرماتا ہو کہ موقع ملے نہ ملے میں کس کو بتاؤں گا، کہاں جاؤں گا، کیا کروں گا، اور دل میں تڑپ تو ہونی چاہیے، لگن تو ہونی چاہیے کہ کاش مجھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ دعا نصیب ہو جائے، جیسے انسان چاہتا ہے، سوچتا ہے کہ والدین کی دعائیں لے لوں، بڑوں کی دعائیں لے لوں۔ اگر ماں یوں کہہ دیتی ہے کہ میرے بچے تم آباد رہو، خوشحال رہو، تو دل کتنا خوش ہو جاتا ہے۔ تو رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے یہ دعا کہ اللہ اسے ہرا بھرا رکھے، تر و تازہ رکھے، آباد رکھے، تو دل میں تڑپ اور شوق تو ہونا چاہیے، جذبہ ہونا چاہیے کہ کاش مجھے یہ دعا نصیب ہو جائے۔ اب کیا کیا جائے اس مقصد کے لیے؟ میں کسی کو جا کے زبردستی کوئی حدیث سناؤں؟ تو اگر اس کا کوئی موقع نہیں بھی ہے تو کم از کم اپنے گھر میں اپنے بچوں کو، اپنے اہل عیال کو، اپنے افراد خانہ کو انسان وقتاً فوقتاً اللہ اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی باتیں اور ان کی تعلیمات بتایا کرے، سکھایا کرے، سنایا کرے، تو اسے دل میں یہ نیت بھی رکھنی چاہیے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے یہ اتنی عظیم دعا کاش اللہ کرے کہ ہم سبھی کو نصیب ہو جائے۔ آمین۔ تعاون کی مختلف شکلوں میں سے ایک شکل یہ بھی ہے کہ دین کی دعوت میں اور امر بالمعروف اور نہی عن المنکر میں ایک دوسرے کا تعاون کرنا، کہ جو اچھی بات، دین کی بات، نیکی کی بات ہم تک پہنچے ہم اس کو دوسروں تک پہنچا دیں، اور جو بری بات ہے اس سے دوسروں کو بچائیں۔ اور قرآن پاک کی مختلف آیات میں اس کا حکم بھی دیا گیا، جیسے کہ سورہ عصر میں بھی اس بات کا فرمایا گیا کہ ہم اِلَّا الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ، کہ جنہوں نے نیک کام کیے، ایمان لے کر آئے اور اس کے بعد اعمال صالحہ کیے، اور اعمال صالحہ کے بعد صبر کی تلقین اور حق پر رہنے کی تلقین، یہ بھی امر بالمعروف کا حصہ ہے۔ وَتَوَاصَوْا بِالْحَقِّ وَتَوَاصَوْا بالصبر۔ تو 5ویں نمبر پر جو اس کی صورتیں ہیں ان میں سے ہے کہ دینی معاملات میں ایک دوسرے کے ساتھ تعاون کیا جائے، امر بالمعروف اور نہی عن المنکر میں ایک دوسرے کے ساتھ تعاون کیا جائے۔ اور یہ بات اتنی اہم ہے کہ بنی اسرائیل کے جو زوال کے اسباب میں سے ایک سبب یہ بھی ملتا ہے کہ انہوں نے ایک دوسرے کے ساتھ امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کو چھوڑ دیا۔ یعنی اگر وہ کوئی دو ساتھی اور دوست اکٹھے رہتے اور ایک دوسرے کو اچھی بات کو حکم کرتا اور برے سے روکتا، اگر وہ دوسرا نہ روکتا تو یہ خاموش ہو جاتا، اور گویا کہ انہوں نے اس فریضے کو چھوڑ دیا۔ اس کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے جن لوگوں میں کمیاں تھیں، خرابیاں تھیں، ان کی وجہ سے جو لوگ صاحب عمل تھے ان کا عمل بھی چھوٹ گیا، اور گویا کہ ان کو بھی نقصان ہوا اور وہ بھی دین ان سے چھوٹ چکا۔ تو یہ جو مجالات تعاون کی ایک شکل یہ بھی ہے کہ آدمی ایک دوسرے کو اچھی بات کہتا رہے اور امر بالمعروف اور نہی عن المنکر بھی کرتا رہے۔ ایک معروف حدیث ہے بہت ہی اہم ترین، فرمایا کہ مثل المؤمنین فی توادہم وتراحمہم وتعاطفہم مثل الجسد
اذا اشتكى منه عضو تداعى له سائر الجسد بالسهر والحمى. تو اس بارے میں کچھ رہنمائی فرمائیے گا۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد اس حدیث پاک میں یہ فرمایا کہ مومن کی مثال ایسے ہی ہے، یعنی جو تمام کے تمام مؤمنین ہیں، اہل ایمان ہیں، ان کی مثال اجتماعی طور پر ایسے ہے جیسے کہ ایک ہی جسم ہو اور وہ تمام کے تمام ایک جسم کا حصہ ہیں۔ ایک جسم میں اگر کسی ایک عضو کو تکلیف پہنچے، دانت میں تکلیف ہوئی، کان میں تکلیف ہوئی، آدمی کو بخار ہو گیا، تو اس کی وجہ سے پورا کا پورا جسم تکلیف اٹھاتا ہے، بے آرام ہوتا ہے۔ تو آپ نے فرمایا کہ مومنوں کو بھی تعاون کے معاملے میں ایک دوسرے کا یوں ہی خیال رکھنا چاہیے کہ گویا کہ جیسے ہم اپنے اعضاء کا اور اپنے جسم کا خیال رکھتے ہیں، اور گویا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک اجتماعیت کی طرف دعوت دی، اور اجتماعیت جو تعاون کی جو شکلیں ہیں ان کی اجتماعی اشکال کو بھی بیان فرمایا ایک جسم کی طرح کا۔ یعنی جسم کے ایک حصے میں کوئی تکلیف ہے تو اب یہ نہیں کہا جا سکتا کہ بھئی مثلاً آپ کے پاؤں میں تکلیف ہے تو آپ چھٹی مانگ رہے ہیں دفتر سے، تو ہاتھ سے کام کرنا ہے دفتر میں یا آنکھوں سے لکھنا پڑھنا ہے، تو پاؤں کا کیا تعلق ہے؟ ایسی بات نہیں ہے کہ جسم کے کسی بھی حصے میں تکلیف ہو تو تمام جسم اس سے متاثر ہوتا ہے، اس تکلیف کو، اس درد کو محسوس کرتا ہے۔ تو ایک مسلمان کی تکلیف کو دیگر تمام مسلمانوں کو چاہیے کہ وہ اپنی تکلیف سمجھیں، اس کے حل کے لیے آگے بڑھیں، محنت کریں، کوشش کریں جس طرح بھی ممکن ہو۔ تو یہ وہ چیز ہے کہ خیر کے کاموں میں ایک دوسرے کے ساتھ تعاون، جو کہ ہمارا موضوع گفتگو ہے۔ تو فی الحال چونکہ وقت اپنے اختتام کو پہنچ چکا ہے، تو پروگرام کے اختتام پر ہم تہہ دل سے آپ کا شکریہ ادا کرتے ہیں، اور آپ نے عمدہ انداز میں رہنمائی فرمائی۔ اللہ تعالیٰ آپ کو مزید خیر و برکت سے نوازیں۔ جزاکم اللہ خیر۔ جزاکم اللہ۔ اسی کے ساتھ محترم ناظرین، اختتامی موقع پر تہہ دل سے ہم آپ کا بھی شکریہ ادا کرتے ہیں کہ آپ نے ہمارا یہ پروگرام دیکھا، اور اس دعا کے ساتھ کہ اللہ تعالی ہمیں دنیا و آخرت میں ہر خیر و خوبی سے نوازیں، ہر کار خیر کی توفیق ہمیں عطا فرمائیں، اور ہر پریشانی اور آفت سے اللہ تعالی ہمیں ہمیشہ محفوظ و مأمون رکھیں۔ فی امان اللہ، وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔